آج ہم ایک بہت ہی خاص تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب ہے، اگر مجھے قتل کیا گیا، اور خاص اس لیے کہ یہ انہوں نے لکھی تھی ڈیتھ سیل سے، جب سپریم کورٹ میں ان کی سزائے موت کے خلاف اپیل چل رہی تھی۔ جی بالکل۔ اور یہ کتاب اصل میں ایک جواب تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے کچھ وائٹ پیپرز جاری کیے تھے، تفصیلی سرکاری رپورٹس جن میں بھٹو صاحب پر الزامات تھے، خاص طور پر 1977 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے۔ اچھا، تو آج ہم کتاب کے شروع کے حصوں کو دیکھیں گے، تعارف اور پہلے 3 ابواب، یہ سمجھنے کے لیے کہ بھٹو نے اپنا دفاع کیسے پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلا باب ہے وائٹ پیپر یا سفید جھوٹ۔ بھٹو کا سب سے پہلا بنیادی نقطہ کیا تھا اس وائٹ پیپر کے بارے میں؟ دیکھیں، بھٹو نے فوراً کہا کہ یہ سیاسی انتقام ہے۔ ان کا موقف صاف تھا کہ یہ وائٹ پیپر جو ٹھیک ان کی اپیل کے دوران آیا، یہ جھوٹے، من گھڑنت اور بدنیتی پر مبنی الزامات کا پلندہ ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونا ہے۔ یعنی وقت کا انتخاب ان کے لیے بہت اہم تھا۔ بالکل۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ سارا مواد، یہ معلومات حکومت کے پاس پہلے سے تھیں جنوری 1978 سے، تو پھر اسے اب کیوں لایا گیا عین اپیل کے بیچ میں؟ ان کے نزدیک تو مقصد واضح تھا، عوام میں ان کے خلاف فضا بنانا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ تو تھی نہیں، ہے نا؟ 1000 صفحے سے زیادہ، سینکڑوں وہ زمینیں۔ جی ہاں، 1044 صفحات، 342 ضمیمیں۔ لیکن بھٹو کا جواب صرف انفرادی الزامات کو رد کرنا نہیں تھا، وہ اس پورے بیانیے کو، اس نیریٹو کو چیلنج کر رہے تھے جو وائٹ پیپر بنا رہا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ سوال اٹھاتے ہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یعنی جنرل ضیاء کی بنائی ہوئی تحقیقاتی کمیٹی کی غیر جانبداری پر، اور وہ ایک حوالہ دیتے ہیں راؤ رشید، جو پہلے انٹیلیجنس چیف تھے، ان کے حلف نامے کا۔ جی جی۔ اس میں ایک سینئر فوجی آفیسر ہیں بریگیڈیئر نعیم، ان کا ایک کال نقل کیا گیا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج مسٹر بھٹو کو دوبارہ اقتدار میں دیکھنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ مطلب فوج کا ایک موقف پہلے سے موجود تھا۔ لیکن یہ بات تو جنرل ضیاء کے اپنے شروع کے بیانات سے بالکل مختلف لگتی ہے۔ بغاوت کے فوراً بعد تو وہ بھٹو کی تعریف بھی کر رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پی 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 کی جیت میں دھاندلی کوئی فیصلہ کن وجہ نہیں تھی۔ یقیناً، اور یہی تضاد، یہی کانٹرڈکشن بھٹو کے استدلال کا ایک اہم حصہ بنتا ہے۔ دیکھیں، فوجی بغاوت کا نام تھا آپریشن فیئر پلے۔ جی بظاہر مقصد تھا صاف شفاف الیکشن۔ جی۔ لیکن بھٹو کی تشریح یہ تھی کہ وائٹ پیپر کا اصل مقصد انہیں ایک شاطر، ایک بے اصول، وہ کیا کہتے ہیں، جدید میکیاولی کے طور پر پیش کرنا ہے، اچھا۔ تاکہ فوجی ٹیک اوور اور پھر ان پر جو مقدمہ چلا، خاص طور پر سزائے موت، اس سب کو ایک جواز، ایک لیجیٹمیسی مل سکے۔ تو یہ صرف قانونی جنگ نہیں تھی، یہ بیانیے کی بھی جنگ تھی، اور قانونی پہلو بھی اہم تھا۔ اپیل ایک نازک مرحلے پر تھی، جیسا آپ نے کہا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں دوسرے باب پر، غلط بیانی۔ یہاں بھٹو کن باتوں پر زور دے رہے ہیں؟ کیا وہ خاص مثالیں دے رہے ہیں کہ کیسے حقائق کو ان کے مطابق توڑا مروڑا گیا؟ جی، اس باب میں وہ زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وائٹ پیپر نے جان بوجھ کر ان کے بقول حقائق مسخ کیے اور کردار کشی کی۔ ایک مثال وہ دیتے ہیں اپنے وکیل دفاع یحییٰ بختیار کی۔ ان پر پورا باب تھا وائٹ پیپر میں؟ جی، اور بھٹو سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے الیکشن سے؟ اس کا مقصد کیا تھا سوائے مقدمے کو متعصب بنانے کے؟ پھر وہ کچھ اور واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مبینہ فون کال ہے چیف الیکشن کمشنر سجاد احمد جان کے ساتھ۔ اچھا، کس بارے میں؟ قائد اعظم اور اقبال کی پبلسٹی کے حوالے سے کوئی بات۔ بھٹو اسے بالکل مضحکہ خیز قرار دیتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو جان صاحب کو گواہ کیوں نہیں بنایا، انہیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ صحیح۔ اور ایک رفیع رضا صاحب کے نوٹ کا بھی ذکر ہے نا؟ جی ہاں، بھٹو کہتے ہیں کہ ان کا ایک اندرونی نوٹ تھا جس میں انہوں نے شاید ملا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسے سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے پیش کیا گیا تاکہ انہیں مذہب مخالف رنگ دیا جا سکے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ چن چن کر چیزیں نکالی گئیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح بلوچستان کی صورتحال پر ایک تفصیلی نوٹ تھا راؤ رشید کا۔ بھٹو کہتے ہیں وائٹ پیپر نے صرف وہ حصے اٹھائے جو ان کے خلاف چاہتے تھے، جبکہ ان کے اپنے حاشیے، ان کے کامنٹس اور معاملے کی جو پیچیدگیاں تھیں، خاص طور پر سول ملٹری تعلقات کا پہلو، ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔
تو ان کا اصرار تھا کہ پوری تصویر دیکھی جائے؟ جی، کہ دستاویزات کو مکمل اور ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، نہ کہ اپنی مرضی کے ٹکڑے اٹھا کر ایک منفی تصویر بنائی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وائٹ پیپر نے یہی کیا، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ بلوچستان سے فوج کے بتدریج انخلا کی پالیسی پر وہ عمل کر رہے تھے، جو وائٹ پیپر کے دعووں کے برعکس تھا۔ اور ان تمام ٹیکنیکل نکات کے ساتھ ساتھ وہ جو بنیادی الزام تھا دھاندلی کا، اس کو وہ سختی سے رد کرتے ہیں؟ بالکل، وہ بہت واضح طور پر لکھتے ہیں، میں اپنے بیان پر قائم رہوں گا، میں نے انتخابات میں دھاندلی نہیں کی۔ اور وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ حکومت نے یہ 1000 صفحات کا وائٹ پیپر تو فوراً چھاپ دیا، لیکن ان کی اپنی جو 300 صفحات کی تردید تھی جو انہوں نے پہلے جمع کرائی تھی، اسے مبینہ طور پر سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ اچھا، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے باب پر، جنگ، دھاندلی اور فراڈ۔ یہاں وائٹ پیپر کا کیا الزام تھا اور بھٹو کا کیا جواب تھا؟ یہاں وائٹ پیپر نے یہ الزام لگایا کہ بھٹو الیکشن کو ایک عام سیاسی مقابلہ نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ اسے اپوزیشن کے خلاف جنگ قرار دے رہے تھے۔ جنگ؟ جی، بھٹو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی سیاست میں جنگ، مارکا یا انگریزی میں کہیں تو کیمپین، یہ الفاظ استارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہ عام سیاسی زبان ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سیاست بہترین فن اور سب سے زیادہ تخلیقی پیشہ ہے، تو اس قسم کی زبان استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی کوئی دھاندلی کا ارادہ تھا۔ تو وہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سیاسی ریٹرک، ان کی بیان بازی کو لفظی معنوں میں لیا جا رہا ہے تاکہ ان کے خلاف کیس بنایا جا سکے۔ جی بالکل، یہی ان کا استدلال یہ تھا کہ الیکشن کے لیے تیاری کرنا، منصوبہ بندی کرنا، کمیونیکیشن نیٹ ورک بنانا، ملک بھر کے دورے کرنا، یہ سب تو ایک سنجیدہ سیاسی جماعت کرتی ہے، یہ نارمل سیاسی سرگرمی ہے۔ اسے دھاندلی کی سازش تو نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، بھٹو کا کہنا تھا کہ اس نارمل سیاسی عمل کو فوجی حکومت وہ توڑ مروڑ کر ایک مجرمانہ کیس بنا رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بے ضابطگیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ شاید انفرادی سطح پر ہوں، کہیں کسی نے اپنی مرضی سے کچھ کر دیا ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی یا ان کی حکومت کی کوئی منظم پالیسی نہیں تھی۔ یعنی وہ فرق کر رہے تھے انفرادی فعل اور ریاستی پالیسی میں۔ جی، خلاصہ یہ کہ وہ فوجی حکومت پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ سیاسی گفتگو کو کرمنلائز کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم ان ابتدائی ابواب کا ایک نچوڑ نکالیں تو بھٹو کا موقف یہ بنتا ہے کہ وائٹ پیپر ایک سیاسی حربہ تھا، ایک پولیٹیکل ٹول، جی، جسے استعمال کیا گیا ان کے مطابق حقائق کو مسخ کر کے، کردار کشی کر کے اور سیاسی زبان کی غلط تشریح کر کے، اور مقصد ان کے خلاف مقدمے کو تقویت دینا اور فوجی بغاوت کو جواز فراہم کرنا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ سب پڑھتے ہوئے ایک سوال آخر میں ذہن میں ضرور آتا ہے، وہ یہ کہ یہ ساری باتیں، یہ دلائل، یہ تردید ایک ایسے شخص کے قلم سے نکلی ہے جس کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹک رہی تھی۔ تو یہ جو انتہائی سنگین حالات ہیں، یہ پڑھنے والے کے ذہن پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ کیا یہ صورتحال، یہ بیک ڈراپ بھٹو کی ان تفصیلی قانونی اور سیاسی دلیلوں کو زیادہ وزن بخشتا ہے، یا پھر یہ خیال آتا ہے کہ ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے شاید کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور اس سے ان کے دلائل کمزور ہو جاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے کہ حالات کی سنگینی ان دلائل کی ساکھ کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرا خیال ہے قاری کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو ہم ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کہ باب 4 سے 8 پر بات کر رہے تھے، ان ابواب میں بھٹو بنیادی طور پر اس وائٹ پیپر کا جواب دے رہے ہیں جو ضیاء حکومت نے 1977 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر نکالا تھا۔ جی ہاں، اور ان ابواب کا لب لباب یہی ہے کہ بھٹو کے نزدیک یہ وائٹ پیپر خود ایک سیاسی چال ہے، حقائق کا مجموعہ نہیں۔ بالکل۔ تو باب 4 میں الیکشن کمیشن کی بات ہے۔ بھٹو تو صاف انکار کرتے ہیں نا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان پر کوئی دباؤ ڈالا، یا وہ جو بات تھی کہ انہیں بدمعاش کہا۔ جی بالکل، وہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام بالکل غلط ہے، بلکہ وہ تو کچھ نکات بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ایک تو وہ جسٹس جان کی اپنی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہیں، مارچ 77 والی، جس میں جسٹس جان نے خود دھاندلی کا الزام نہیں لگایا تھا۔
बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने तो भुट्टो के मुताबिक इस्तीफे के मुतालबे को सियासी ब्लैकमेल कहा था। फिर भुट्टो ये भी पूछते हैं कि अगर वाकई दबाव था तो व्हाइट पेपर कमेटी ने उनसे मतलब जस्टिस जान से बाकायदा बयान क्यों नहीं लिया। ये तो अहम सवाल है। जी, और वो व्हाइट पेपर के ज़राए पर भी सवाल उठाते हैं। जैसे किसी AZ फारूकी साहब का जिक्र है, उनकी सुनी सुनाई बातों पर एतबार करने का गिला करते हैं। और मौलवी मुश्ताक हुसैन पर तो वो ज़ाहिर है तासुब का इल्ज़ाम लगाते ही हैं। जो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने और भुट्टो के अपने मुकदमे में भी शामिल थे। जी वही, और वो हल्का बंदियों या प्रेस की आज़ादी में किसी भी किस्म की मुदाखलत से भी साफ इनकार करते हैं। अच्छा, तो वो इल्जामात की तरदीद के साथ साथ व्हाइट पेपर की साख पर ही सवाल उठा रहे हैं। चलें, बाब 5 पर आते हैं, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल। ये इल्जाम तो हर हुकूमत पे लगता है। जी लगता है, लेकिन भुट्टो का जवाब यहाँ थोड़ा दिलचस्प है। वो सिरे से गैर जानिबदार ब्यूरोक्रेसी के तसव्वुर को ही चैलेंज करते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्या मतलब? जी, वो कहते हैं कि अमली सियासत में, खासकर पार्लिमानी निज़ाम में, ये सोचना कि ब्यूरोक्रेसी हुक्मरान जमात की पॉलिसियों से बिल्कुल अलग थलग रहेगी, ये गैर हकीकी बात है। कोई मिसाल भी देते हैं इसकी? जी हाँ, वो बरतानिया में स्पेशल एडवाइजर्स की मिसाल देते हैं, अमेरिका में जो सियासी तकर्रुरियाँ होती हैं उनकी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से ISI वगैरह, वो ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी का जिक्र करते हैं। जिनके बारे में व्हाइट पेपर में कुछ दावे किए गए थे। जी, जिन्हें वो मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि जिलानी तो खुद माजी में उनकी तारीफ करते रहे हैं और उन्होंने एजेंसियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो तो आप देखें तारीखी हवाले भी देते हैं कि अयूब खान के दौर में भी एजेंसियां अपना किरदार अदा करती रही हैं। यानी उनका मौक़िफ़ है कि ये कोई नई या अनोखी बात नहीं थी और इसे गलत रंग दिया जा रहा है। बिल्कुल, उनका यही नुक्ता है। ठीक। अब आते हैं बाब 6 पर। ये बहुत मशहूर लाड़काना प्लान, जिसके बारे में बहुत शोर मचा कि ये धांधली का मास्टर प्लान था। इसको तो भुट्टो बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। मतलब वो इसे एक भोंडा मन घड़त मंसूबा करार देते हैं। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं इसे। जी, कहते हैं ना कभी देखा, न मंजूर किया और ना ही इस पर अमले दरामद का कोई हुक्म दिया। उनका सबसे बड़ा सबूत या जो वो पेश करते हैं वो 4 मार्च 1977 की एक मुश्तरका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, DIB और ISI की। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या खास बात थी? इस रिपोर्ट में भुट्टो के मुताबिक साफ साफ पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। ओह, तो उनकी दलील ये बनती है कि जब इंटेलिजेंस एजेंसियां खुद ही कह रही थी कि हम जीत रहे हैं, तो फिर धांधली के किसी ऐसे मंसूबे की जरूरत ही क्या थी? बिल्कुल, यही उनका बुनियादी इस्तिदलाल है। वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो उल्टा उन्हें बरी ज़िम्मा करार देती है, और वो ये भी इजाफा करते हैं कि वो खुद भी साफ शफाफ इलेक्शन चाहते थे ताकि फौज को, आप समझे, मुदाखलत का कोई बहाना ना मिले। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। अब आते हैं आखिरी अब्वाब की तरफ, यानी बाब 7 और 8। बुनियादी सवाल वही घूम फिर कर आता है, इलेक्शन धांधली ज़दा थे या मुनसिफाना, और इसमें पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी PNA का क्या किरदार था। तो मजमूई तौर पर भुट्टो का क्या मौक़िफ़ है यहाँ? बुनियादी मौक़िफ़ तो वही है जो शुरू से चला आ रहा है कि व्हाइट पेपर मुनज़्ज़म धांधली का कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा है, और ये कि ये खुद एक इंतकामी कार्रवाई है। कोई खास मिसाल देते हैं इस इंतकामी कार्रवाई की? जी, जैसे वो अपने वकील याहिया बख्तियार का जिक्र करते हैं कि उन्हें भी बिला वजह व्हाइट पेपर में निशाना बनाया गया है। फिर वो कुछ मखसूस हलकों की बात करते हैं, जैसे पशीन का हलका। वहाँ क्या मामला था? वहाँ के वाक़यात की वो जो वजाहत करते हैं, उसमें वो इल्ज़ाम या तो अपोजिशन के हामियों पर डालते हैं या फिर मुकामी इंतज़ामिया की गलतियों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और साथ ही वाइट पेपर में मौजूद तज़ादात की निशानदेही भी करते हैं। लाड़काना और दूसरी जो बिला मुकाबला नशस्तें थीं, उनका भी वो दिफा करते हैं। और PNA के किरदार पर क्या कहते हैं? ये नुक्ता अहम है। जी, ये बहुत अहम है। भुट्टो व्हाइट पेपर पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि PNA की तरफ से जो मुबैना तशद्दुद हुआ, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे हुए और दूसरी बेज़ाब्तगियां हुईं, व्हाइट पेपर ने उन सबको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है।
یعنی صرف ایک رخ دکھایا گیا کہانی کا۔ بالکل، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پی این اے کی طرف سے اتنی شدید اشتعال انگیزی کے باوجود ان کی حکومت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور آپے سے باہر یعنی برسرک نہیں ہوئی۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ان ابواب میں بھٹو نے ایک وکیل کی طرح ایک ایک الزام کا جواب دیا ہے، وائٹ پیپر کو متعصب اور سیاسی دستاویز قرار دے کر مسترد کیا اور اپنی حکومت پر لگے دھاندلی کے الزامات سے خود کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اور ایک بات جو ان تحریروں میں مسلسل نظر آتی ہے وہ یہ کہ بھٹو اس سارے معاملے کو صرف انتخابی بے ضابطگیوں کا کیس نہیں سمجھتے، وہ اسے اپنی ترقی پسند عوامی سیاست اور ان بقول ان کے رجتی قوتوں کے درمیان ایک وسیع تر جنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بعد کی فوجی حکومت سے وابستہ تھیں اور وائٹ پیپر کو ان کے خیال میں اپنا ایک ہتھیار بنا رہی تھیں۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے جو بھٹو بار بار دہراتے ہیں کہ یہ الزامات صرف انہیں سزا دینے کے لیے نہیں گھڑے گئے بلکہ تاریخ کو ازسر نو لکھنے اور ان کی پوری سیاسی تحریک کو ہی بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ جو بار بار آنے والا خیال ہے کہ اصل ہدف صرف الیکشن نہیں بلکہ ایک پوری سیاسی وراثت ہے، یہ اس سارے معاملے کے پس پردہ موجود گہرے سیاسی مفادات کی طرف کیا اشارہ کرتا ہے؟ اچھا، تو اب ہم باب 9 کی طرف بڑھتے ہیں، بیرونی بحران۔ یہ باب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پاکستان کے بیرونی تعلقات اور ان کا اندرونی استحکام پر اثر، اس پر فوکس کرتا ہے۔ جی بالکل، مصنف یہاں پاکستان کو درپیش چیلنجز کو اس وقت کے عالمی اور علاقائی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اور شروع میں ہی وہ ایک موازنہ کرتے ہیں پاکستان میں فوجی بغاوت کا دیگر ممالک سے۔ ہاں، وہ تھائی لینڈ اور موریٹانیہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہندوستان کی جمہوریت کو ایک متضاد مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، اور وہ ایک اندرونی مسئلے کا بھی ذکر کرتے ہیں، بلوچستان میں زمینوں کے حوالے سے۔ جی، مارشل لا ریگولیشن 115 اس کی معطلی جو کسانوں کو زمین دینے سے متعلق تھی، مصنف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط قدم تھا جو شاید علیحدگی پسندی کو ہوا دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں افغانستان کی طرف۔ یہ تعلقات تو ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہے ہیں۔ یقیناً، مصنف صرف اس وقت کے واقعات نہیں دیکھتے بلکہ وہ 300 سالہ تاریخی پس منظر کا حوالہ دیتے ہیں۔ 300 سال کافی گہری بات ہے۔ جی، وہ حیدرآباد ٹریبیونل، پھر افغانستان میں انقلاب، ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک اہم واقعہ جون 1976 کا ہے، کابل میں سردار داؤد سے ملاقات۔ اس ملاقات میں کیا خاص تھا؟ بظاہر ڈیورنڈ لائن اور نیب رہنماؤں کی رہائی پر بات چیت ہوئی تھی، ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ لیکن پھر بات بنی نہیں۔ مصنف کے مطابق جب داؤد 1978 میں پاکستان آئے تو حالات بدل چکے تھے، اور وہ فوجی حکومت پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ موقع گنوا دیا۔ افغان انقلاب پر حکومت کے رد عمل کو بھی وہ کہہ لیں کہ غیر دانشمندانہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، افغانستان کے بعد ظاہر ہے ہندوستان کا ذکر آتا ہے۔ یہاں مصنف کا کیا موقف ہے؟ یہاں بھی تنقیدی جائزہ ہے۔ وہ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ہندوستان کو عزیز اور عظیم پڑوسی کیوں کہا گیا؟ خاص طور پہ جب وہ راجستھان کینال جیسے منصوبوں کو ایک خطرہ سمجھ رہے تھے۔ بالکل، مصنف اسے فوجی خطرہ قرار دیتے ہیں۔ پھر کشمیر کا مسئلہ آتا ہے اور شملہ معاہدہ۔ ہاں، شملہ معاہدے میں کسی خفیہ شک کی بات ہوتی تھی، مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق معاہدے نے پاکستان کو مسئلہ اقوام متحدہ لے جانے سے نہیں روکا تھا۔ اچھا، یہ عام تاثر سے مختلف بات ہے۔ جی، البتہ وہ سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول میں بدلنے کو ہندوستان کے حق میں ایک قدم ضرور سمجھتے ہیں۔ اور قراقرم ہائی وے پر بھارتی اعتراضات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، مصنف اسے بھارتی مداخلت سمجھتے ہیں۔ اب ذرا بین الاقوامی فورمز کی بات کریں، غیر وابستہ تحریک یعنی نان الائنڈ موومنٹ۔ اس پر بھی مصنف تنقید کرتے ہیں۔ بیلگریڈ کانفرنس میں پاکستان کی بطور مصبر شرکت کو وہ ایک طرح سے کم حیثیت سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب پاکستان سینٹو کا ممبر تھا۔ یہ تو واقعی ایک تضاد لگتا ہے، سینٹو تو ایک مغربی فوجی اتحاد تھا۔ بالکل، اور اسی طرح اسلامی سربراہی کانفرنسوں میں ہندوستان کی شرکت، خاص کر رباط والی، اس پر بھی وہ سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، گیٹ کریشنگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر، نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ، فرانس والا معاہدہ۔ جی،
مصنف تفصیل بتاتے ہیں کہ مارچ 1976 میں فرانس سے معاہدہ ہوا، IAEA اور امریکہ نے بھی منظوری دی۔ لیکن پھر فرانس پیچھے ہٹ گیا۔ اگست 1978 میں مصنف کے مطابق فرانس نے دباؤ میں آ کر معاہدے میں ترمیم کا مطالبہ کیا، اور مصنف فوجی حکومت کے اس صورتحال سے نپٹنے کے انداز پر آپ کہہ لیں کہ کافی نالاں ہیں۔ وہ اپنے کردار کا بھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں۔ جی ہاں، وہ 1958 سے اپنے کردار کا ذکر کرتے ہیں، پنسٹیک، کینپ، چشمہ اور پھر فرانس کے ساتھ معاہدہ۔ وہ کسنجر کی طرف سے مبینہ دھمکی یا پیشکش کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ان کے دور میں شروع ہوا اور آگے بڑھا۔ جی، وہ اپنا حصہ نمایاں کرتے ہیں۔ ایک اور متنازع موضوع، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، وہ کیوں جاری نہیں ہو رہی تھی مصنف کے مطابق؟ مصنف کا موقف ہے کہ فوجی حکومت اس لیے جاری نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہ رپورٹ ان کے بقول فوج اور اس کی قیادت پر ایک شدید فرد جرم تھی۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی اسے جاری نہیں کیا تھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ سینئر فوجی افسران کی مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے دور میں اسے جاری نہیں کر سکے تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اسے ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے۔ باب کے آخر میں مصنف کا لہجہ کافی تشویشناک ہو جا رہا ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ 1978 کے بحران کو 1970-71 سے بھی زیادہ سنگین قرار دیتے ہیں۔ اور پاکستان کے وجود تک کے خطرے کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ خبردار کرتے ہیں کہ ملک کا باقی ماندہ حصہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ عوام اور فوج کے درمیان تصادم کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں، اسپین کی تاریخ سے مثالیں بھی دیتے ہیں۔ اور وہ خود کو اس تصادم کو روکنے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ شاید وہی واحد شخص ہیں جو یہ ٹکراؤ روک سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ عوام کے مطالبات کی فہرست دیتے ہیں: آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ، صوبائی خود مختاری اور عوام کی پارٹی۔ یہ واقعی بہت سنگین باتیں ہیں اور ایک طرح سے انتباہ ہے۔ بالکل، اور یہ باب پڑھ کر جیسا آپ نے کہا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو آج بھی اہم ہے۔ یہ جو اندرونی تقسیم عوام اور فوج کے درمیان اور جو بیرونی چیلنجز مصنف نے بیان کیے، ان کی گونج آج کتنی ہے؟ کیا وہ تضاد، وہ تناؤ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، تاریخ کے یہ سبق ہمیں حال کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کیا بدلا ہے اور کیا شاید نہیں بدلا۔ تو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے 10ویں باب کی طرف۔ عنوان ہے ڈیتھ نیل، موت کی گھنٹی۔ جی، عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، خاص طور پر اگر ہم وہ پس منظر دیکھیں جس میں بھٹو صاحب یہ لکھ رہے ہیں قید کے دوران۔ بالکل، یہ عنوان بہت وزنی ہے۔ تو اس باب میں کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ باب بھٹو کے دلائل کا مجموعہ ہے، فوجی آمریت پر ان کی تنقید اور جو ان پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے تھے ان کا ایک طرح سے جواب ہے۔ اچھا، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان کی سوچ اور دلائل کو ذرا گہرائی میں دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو باب کے شروع میں ہی صفحہ 143 پر وہ عوام کی خواہشات کی بات کرتے ہیں: آئین، جمہوریت، پارلیمان، صوبائی خود مختاری، پیپلز پارٹی، اور پھر وہ موازنہ کرتے ہیں باستیل کے طوفان سے۔ یہ کچھ زیادہ ڈرامائی نہیں؟ ہاں، بظاہر لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک سوچی سمجھی وہ تلمیح ہے۔ باستیل کا حوالہ دے کر وہ اپنی جدوجہد کو عالمی سطح پر ظلم کے خلاف عوامی مزاحمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف مقامی سیاست نہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، اور جو فوجی حکومت ہے وہ ایک وحشی ٹولہ ہے، ایک غاصب قوت۔ وہ اپنی عوامی حمایت کو اپنی اصل طاقت بتا رہے ہیں۔ سمجھ گیا۔ پھر وہ ماضی میں جاتے ہیں، ایوب خان کے دور کا ذکر، وہ بنیادی جمہوریت والا نظام۔ صفحہ 144-45 پر اس پر تنقید کرتے ہیں۔ جی، اور ایک دلچسپ قصہ بھی سناتے ہیں، ایک ان پڑھ زمیندار کا جس نے بقول ان کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ نظام نہیں چلے گا۔ ہاں، وہ پیشگوئی کہ بیوروکریسی حاوی ہو جائے گی، کرپشن ہوگی، مقامی جھگڑے بڑھیں گے۔ بالکل، اور یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، وہ اس مثال سے موجودہ فوجی حکومت پر بالواسطہ تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کنٹرول جمہوریت پہلے بھی ناکام ہوئی تھی، اب بھی ہوگی۔
دراصل وہ متنبع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے نظام صرف بیگانگی اور بدعنوانی ہی لاتے ہیں، عوام اصل طاقت سے محروم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ براہ راست اس وقت کی فوجی حکومت پر آتے ہیں، صفحات 146، 47، 149 وغیرہ پر۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انتخابات کا وعدہ ہے یہ جعلی ہے۔ جی، اور نظریہ ضرورت کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ قانونی اصول جس کے تحت پہلے بھی غیر آئینی اقدامات کو وہ جائز قرار دیا گیا تھا۔ ہاں، اور فوج کے مستقل سیاسی کردار کی بات کو بھی رد کرتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے مہلک ہے۔ یہی ان کے نزدیک موت کی گھنٹی ہے۔ لیکن وہ اپنے دور میں ایمرجنسی لگانے کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا جی، وہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم صرف بھٹو کے دلائل پیش کر رہے ہیں جیسا کہ کتاب میں ہے۔ ان کی توثیق یا تردید ہمارا مقصد نہیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر باپ کا ایک بڑا حصہ وائٹ پیپر کے جواب میں ہے جو الزامات حکومت نے لگائے تھے۔ جی، صفحات 154 سے 159 تک وہ کافی تفصیل میں جاتے ہیں، کئی مثالیں دیتے ہیں۔ ایک شپنگ ایڈوائزر کا ذکر ہے، گندم کے ٹھیکے کا۔ ہاں، وہ کرپشن کی کلوپترا والا طنزیہ جملہ۔ بالکل۔ پھر ممتاز بھٹو، عبدالحفیظ پیرزادہ اور جے رحیم کے خلاف کیسز کا ذکر ہے۔ کتاب میں رفیع رضا کا نام نہیں، جے اے رحیم کا ہے۔ اے کے بروہی پر بھی تنقید ہے۔ تو ان الزامات کے جواب میں ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ صرف انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، صرف انکار نہیں، وہ وائٹ پیپر کے طریقہ کار پر، ثبوتوں کی نوعیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سیاسی انتقام ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نشانہ صرف سندھ سے تعلق رکھنے والوں کو بنایا جا رہا ہے، علاقائی تعصب کا الزام۔ جی، یہ نقطہ بھی وہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پوری کارروائی کو ہی مشکوک قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات، ہم صرف ان کا موقف بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں صفحہ 153 پر وہ اپنی حکومت کو درپیش مشکلات کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنگ کے اثرات، معاشی مسائل، سیلاب وغیرہ۔ ہاں، وہ یہ بتانے کے لیے کہ انہیں حکومت ورثے میں کن حالات میں ملی تھی، یہ بھی ان کے دفاع کا ایک حصہ ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس باب کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھٹو کا ایک بہت پرجوش، ایک طرح سے باغیانہ دفاع ہے۔ وہ فوجی حکمرانی کو چیلنج کر رہے ہیں، الزامات کو سیاسی قرار دے رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کو جمہوریت کی بقا کی جنگ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان قوتوں کے خلاف جنگ جو ملک کو موت کی گھنٹی کی طرف لے جا رہی ہیں، بقول ان کے۔ بالکل، اور یہ باب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بھٹو فوج کے مستقل سیاسی کردار کے سخت خلاف ہے، لیکن یہ مسئلہ تو آج بھی پاکستان میں موجود ہے۔ ہاں، یہ ایک مستقل تناؤ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر طاقت کا یہ جو تناؤ ہے، جس کی نشاندہی بھٹو کر رہے ہیں، اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں؟ کیا یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید ہمارے سامعین خود غور کرنا چاہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا، اس کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں متنازع باب پر بات کر رہے ہیں، 11واں باب۔ عنوان ہے غیر ملکی ہاتھ۔ ہماری گفتگو آج اسی پر مرکوز رہے گی۔ جی، یہ باب کافی اہم ہے کیونکہ اس میں بھٹو صاحب اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ہاں، بنیادی طور پر تو یہ فوجی حکومت کا جو وائٹ پیپر تھا، اس میں جو الزامات لگے، خاص کر پی 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 پر، غیر ملکی فنڈنگ، کرپشن، ان کا جواب ہے۔ مگر یہ صرف دفاع نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ پلٹ کر پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA اور فوجی حکومت پر بھی کافی سنگین الزامات لگا رہے ہیں، بیرونی طاقتوں سے ساز باز کے۔ تو ایک طرح سے جوابی حملہ ہے۔ جی بالکل، وہ صرف اپنا دامن صاف نہیں کر رہے بلکہ ایک پورا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے میں PNA اور فوج کا گٹھ جوڑ تھا اور انہیں باہر سے مدد مل رہی تھی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن میں پیسہ تو لگتا ہے، سب لگاتے ہیں، تو صرف مجھ پر ہی الزام کیوں؟ یہ بات دلچسپ ہے کہ وہ فنڈنگ کو کیسے جواز دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ انتخاب کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو گاڑی کے لیے پیٹرول، مطلب اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ صحیح، اور پھر تاریخی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کانگریس کو بھی فنڈ ملتے تھے، مسلم لیگ کو بھی ملتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اور اپنی پارٹی کی مہم کو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے خود پیدا یا سیلف جنریٹنگ کہتے ہیں، غالباً یہ دکھانے کے لیے کہ وہ عوامی چندے یا حمایت سے چل رہی تھیں، جبکہ ان کے مطابق PNA پوری طرح باہر کی فنڈنگ پر تھی۔ یہ وہ تضاد دکھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور جو وائٹ پیپر تھا حکومت کا، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ ظاہر ہے مسترد ہی کیا ہوگا۔
جی بالکل، سختی سے مسترد کیا، کہا کہ اس میں پی 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 کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے ہی نہیں۔ ایک بڑا الزام تھا وہ افضل سعید کے بیان پر کہ آغا حسن عابدی کے ذریعے کوئی 2-3 کروڑ روپے پارٹی کو ملے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ بیان دباؤ میں لیا گیا ہے۔ تو ان کی نظر میں وائٹ پیپر کی حیثیت کیا تھی؟ بس ایک کوشش تھی پی این اے کو بچانے کی اور ان کی حکومت کو بدنام کرنے کی، ایک سیاسی چال بس۔ تو پھر پی این اے اور فوجی حکومت پر ان کے اپنے الزامات کیا تھے؟ کچھ خاص باتیں؟ اوہ، الزامات تو بہت واضح ہیں۔ وہ پی این اے کی جو تحریک تھی اسے کہتے ہیں بر صغیر کی تاریخ کی سب سے بہترین مالی معاونت والی مہم۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ سب سے بہترین مالی معاونت والی؟ جی، اور وہ اپنی 28 اپریل 1977 والی تقریر کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں باہر سے بہت پیسہ آ رہا ہے، کرنسی کا بہاؤ ہے، رشوت چل رہی ہے۔ سیدھا الزام تھا کہ پی این اے کو کوئی 25 کروڑ روپے تک باہر سے ملے۔ 25 کروڑ اس وقت کے حساب سے تو یہ تو بہت ہی بڑی رقم بنتی ہے۔ یقیناً، اور پھر وہ فوجی حکومت اور پی این اے کے تعلق پر سوال اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی فوجی حکومت پی این اے کا دفاع ایسے کیوں کر رہی ہے جیسے دونوں ایک ہی ہوں؟ یہ سیدھا سیدھا فوجی قیادت پر جانبداری کا الزام تھا۔ کیا وہ کسی کا نام بھی لیتے ہیں ان الزامات میں؟ ہاں، وہ میاں طفیل محمد صاحب کا نام لیتے ہیں، جماعت اسلامی کے۔ کہتے ہیں کہ وہ پی این اے کے لیے باہر سے فنڈ وصول اور تقسیم کر رہے تھے، اور اس سے بھی آگے وہ جو فوجی بغاوت ہوئی، کودٹا، اسے جوڑتے ہیں امریکہ کے ایک فیصلے سے۔ کون سا فیصلہ؟ وہ جو پاکستان کا جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ فرانس کے ساتھ تھا، امریکہ نے اسے رکوایا تھا۔ تو بھٹو صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ یہ بغاوت بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، امریکی اما پر ہوئی تاکہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ اوہ، یعنی یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے بین الاقوامی سطح پر۔ جی بالکل، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے جان بوجھ کر پی این اے کی مبینہ بیرونی فنڈنگ کے ثبوت مٹا دیے۔ ان سب سیاسی باتوں کے بیچ میں وہ کچھ ذاتی واقعات بھی لاتے ہیں، اپنی امیج بہتر کرنے کے لیے شاید۔ جی، یہ ان کا انداز ہے۔ وہ اپنی پرانی سامراج مخالف تاریخ یاد دلاتے ہیں، برکلے، آکسفورڈ کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ کسی عرب شہزادی نے ہیرے کا لاکٹ دینا چاہا تو انہوں نے نہیں لیا، اصول پسندی دکھانے کے لیے۔ ہاں، وہ رولز رائس والا واقعہ بھی تو ہے جو شاہ خالد نے تحفے میں دی تھی۔ بالکل، وہ فوراً سرکاری توشہ خانے میں جمع کروا دیں۔ یہ مثالیں وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ثابت کریں کہ وہ ذاتی فائدے کے قائل نہیں تھے اور ان پر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب صرف ایک دفاعی بیان نہیں بلکہ ایک پورا سیاسی بیانیہ ہے۔ یقیناً، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی نازک موڑ تھا۔ اقتدار کی کشمکش، سیاسی فنڈنگ کا معاملہ، غیر ملکی مداخلت کے الزامات، ان سب پر ایک مرکزی کردار یعنی بھٹو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بحرانوں میں سچ اور بیانیہ، ان میں کتنا فرق ہو سکتا ہے، کیسے الزامات کی جنگ چلتی ہے، کردار کشی ہوتی ہے، اور اندرونی اور بیرونی طاقتیں مل کر سیاست پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، تاریخ کو مختلف لوگ مختلف زاویوں سے کیسے دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ ہاں، وہ باب ختم کیسے کرتے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ جی، وہ اختتام کرتے ہیں ایک اصطلاح استعمال کر کے، خوب جمونی، یعنی بغاوت کی بالادستی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ان کی حکومت گرانے کے لیے پی این اے کو کھلی بیرونی مدد ملی۔ اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جب حالات اتنے گنجلک ہوں، اتنے الزامات ہوں، طاقتور ادارے ملوث ہوں، تو سچائی تک پہنچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے یہ الگ الگ ورژن ہماری سمجھ پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جو سامعین اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے آخری سے پہلے باب پر آگے ہیں، باب نمبر 12۔ جی، ڈیتھ سیل اور تاریخ۔ بالکل، اس باب میں بھٹو صاحب ظاہر ہے قید تنہائی کے اپنے حالات بیان کر رہے ہیں، اپنے مقدمے پر بات کر رہے ہیں، اور اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی اس پر اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ذاتی دفاع نہیں ہے۔ بھٹو اس باب میں انصاف، جمہوریت اور خاص طور پر فوج کے کردار جیسے بڑے معاملات پر اپنے خیالات کو سامنے لا رہے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تاریخ انہیں اور ان کے مقدمے کو کیسے یاد رکھے گی۔ بالکل، یہی مرکزی خیال ہے کہ وہ اپنی اس قید کو، اس مقدمے کو تاریخ کے وسیع تناظر میں کہاں دیکھتے ہیں۔
باب شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے خلاف جو شدید پروپیگنڈا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں، نفرت کا طوفان جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جی، اور پھر ڈیتھ سیل کی سختیاں وہ بتاتے ہیں کہ تنہائی تھی، روشنی بہت کم تھی، موسم کی شدت، اور صحت پر، خاص طور پر بینائی پر بہت برا اثر پڑا۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ ان حالات میں وہ لکھ رہے ہیں کہ عزم قائم ہے۔ اور وہ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ بالکل، اور اسی عوامی عدالت کے لیے ان کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ تھا کھلی سماعت کا، اوپن ٹرائل کا۔ جی، وہ بند کمرے کی کارروائی کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ انہوں نے بڑے تاریخی حوالے بھی دیے اس ضمن میں۔ ہاں، حضرت موسیٰ سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر یونانی فلسفی، افلاطون، سقراط، رومی قانون، برطانوی امریکی نظام، وہ سب کا حوالہ دے کر اسی ایک نقطے پر زور دے رہے تھے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے۔ جی، اور ان کے لیے یہ صرف کوئی قانونی نقطہ نہیں تھا، بلکہ ان کے خیال میں ان کے پورے ٹرائل کی بنیاد ہی اس سے متزلزل ہو رہی تھی کہ طریقہ کار شفاف نہیں ہے۔ صحیح، اسی میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کا ایک مبینہ تبصرہ بھی نقل کرتے ہیں۔ جی، وہ بٹ ہی وانٹس پبلسٹی والا۔ ہاں، کہ وہ تو تشہیر چاہتے ہیں۔ اس پر بھٹو کا رد عمل بڑا سخت تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں کوئی صدر یا وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں، ایک عام شہری کے طور پر انصاف مانگ رہا ہوں۔ بالکل، یعنی وہ یہ تاثر رد کرنا چاہتے تھے کہ یہ سب وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم شکایت جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ انہیں اپنے وکیل کے بغیر براہ راست عدالت سے بات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ جی، اور وہ اسے ایک طرح سے ایکس پارٹے یعنی یک طرفہ فیصلے کی طرف پیش رفت سمجھتے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ اس سے چیف جسٹس پر جانبداری اور توہین آمیز رویے کے جو الزامات وہ لگا رہے تھے انہیں مزید وزن دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنیادی مقصد ٹرائل کی غیر جانبداری کو مشکوک بنانا تھا۔ پھر بات آتی ہے وائٹ پیپر کی، جو انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر جاری ہوا تھا، اور پی این اے تحریک کی۔ میڈیا پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں۔ جی، خاص طور پر سرکاری ریڈیو اور ٹی وی پر کہ ان کی تقاریر کو بہت کم کوریج ملی جبکہ اپوزیشن کو زیادہ وقت دیا گیا۔ لیکن کیا یہ صرف میڈیا کوریج کی شکایت تھی یا وہ اس کے پیچھے کچھ اور دیکھ رہے تھے؟ نہیں، وہ اسے صرف میڈیا کی شکایت سے آگے لے جاتے ہیں، خاص طور پر وائٹ پیپر کی جو بین الاقوامی سطح پر تقسیم ہوئی اور اس کا عربی ترجمہ۔ عربی ترجمہ، اچھا۔ جی، اس پر وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ انہیں شک تھا کہ مقصد صرف ان کی کردار کشی نہیں بلکہ عرب ممالک میں جہاں زیادہ تر بادشاہتیں یا اس طرح کے نظام تھے وہاں کی فوج کو بغاوت پر اکسانا تھا۔ یہ تو کافی سنگین الزام ہے۔ بالکل، وہ اسے ایک خطرناک کھیل قرار دیتے ہیں۔ اور جو پی این اے کی تحریک تھی، پاکستان قومی اتحاد کی، اس سے بھی وہ عوامی تحریک ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جی، ان کے نزدیک وہ عوام کا کوئی انقلاب نہیں تھا بلکہ فوج کو مداخلت کی دعوت دینے کی کوشش تھی۔ وہ اس الزام کو بھی رد کرتے ہیں کہ ان کی حکومت خانہ جنگی کی تیاری کر رہی تھی۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں وہ حالات ہی نہیں تھے جو خانہ جنگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں وہ پھر فوجی بغاوت یعنی کودیتا کے لیے جو حالات سازگار ہوتے ہیں اس کا اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ کئی ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ جی، یونان، ارجنٹائن، اٹلی، چین، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے وہ ترکی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، ترکی والی مثال کافی اہم ہے۔ جی، اتا ترک سے شروع کر کے عصمت نونو، پھر عدنان مندرس کی حکومت کا تختہ الٹا جانا، ان کی پھانسی، 1960 کا کودیتا۔ اور اس میں ان کا اپنا ایک کردار بھی تھا ماضی میں۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1960 میں صدر ایوب نے انہیں خصوصی ایلچی بنا کر بھیجا تھا انقرہ کہ وہ ترک فوجی قیادت سے مل کر مندرس کی پھانسی روکوانے کی کوشش کریں۔ تو گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی ان کے نقطہ نظر سے۔ بالکل، ایک گہری ذاتی بازگشت تھی اس میں۔ جس المیے کو وہ روکنے گئے تھے اب خود کو ویسے ہی حالات میں گھرا پا رہے تھے۔ اور اسی پس منظر میں وہ اپنا بنیادی سیاسی موقف دہراتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہی ہونا چاہیے، فوجی نہیں۔ جی، اور وہ فرانسیسی وزیر اعظم کلیمنسو کا مشہور قول دہراتے ہیں کہ جنگ اتنی سنجیدہ چیز ہے کہ ایسے جرنیلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ بات تو آج بھی شاید اتنی ہی متعلقہ ہے۔ یقیناً،
پھر باب کے آخر میں وہ 5 جولائی 1977 کے واقعات یعنی فوجی قبضے کو ایک مبینہ سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے کسی مبینہ اعتراف کا حوالہ دیتے ہیں؟ جی، کہ 4 جولائی کی رات حکومت اور اپوزیشن میں سمجھوتا ہو گیا تھا، لیکن صبح پھر بھی فوج نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ حفیظ پیرزادہ اور ممتاز بھٹو کے ساتھ اپنی گفتگو کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس سے سازش کا تاثر ملتا ہے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا؟ بالکل، یہی ان کا بیانیہ ہے۔ تو اگر ہم اس باب کا خلاصہ کریں تو یہ صرف ایک فرد کا دفاع نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پر انصاف، میڈیا، سول ملٹری تعلقات، ان سب پر ایک فریق کا بہت مضبوط موقف ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں اس سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ تاریخ آخر ان چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے۔ طاقتور لوگوں کے مقدمات، سزائیں اور پھر ان کے اپنے لکھے ہوئے بیانیے۔ بھٹو کا یہ باب جو موت کی کوٹری سے لکھا گیا، اس تاریخی رپورٹ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور وہ جو آخر میں امید ظاہر کرتے ہیں کہ وقت اور تاریخ ہی آخری فیصلہ کریں گے۔ بالکل، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سننے والے خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ تو آخر کار ہم ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا کے آخری باب تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ باب ہے جس کا عنوان ہے دی آور ہیز اسٹرک، یعنی وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ بالکل۔ یہ باب جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان کی سزائے موت کے فیصلے کے بعد لکھا گیا۔ جی، اور اسی لیے یہ غیر معمولی دستاویز ہے، ایک طرح سے ان کا حتمی سیاسی وصیت نامہ، فوجی حکومت کے خلاف ایک شدید فرد جرم۔ اور اپنے دفاع میں دلائل کا نچوڑ بھی۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی باب کی اقتباسات ہیں جو موت کے سائے میں لکھے گئے۔ تو اس باب میں بھٹو کا سب سے بڑا ہدف کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو وہ فوجی حکومت کی جانب سے جاری کردہ وائٹ پیپر کو نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک سرکاری رپورٹ یا کچھ اور؟ نہیں، وہ اسے محض ایک رپورٹ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ متعصبانہ پروپیگنڈا ہے، میری کردار کشی کی منظم مہم ہے۔ اور سب سے اہم، سپریم کورٹ میں جو ان کی اپیل چل رہی تھی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وائٹ پیپر کا مقصد ہی عوام کو میرے خلاف کرنا تھا۔ کیا وہ اس مبینہ تعصب کا کوئی آپ کہیں کہ ٹھوس ثبوت بھی پیش کرتے ہیں؟ جی، ایک بہت ہی خاص مثال دیتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وائٹ پیپر اصل میں شائع تو اپریل 1978 میں ہوا، اچھا، لیکن اس پر مبینہ طور پر 28 اگست 1978 کا سٹیکر لگایا گیا۔ اوہ، کیوں؟ تاکہ یہ لگے کہ یہ سپریم کورٹ میں اپیل کے فیصلے کے بالکل قریب شائع ہوا ہے۔ مقصد ان کے مطابق عدلیہ اور عوام دونوں پر دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ تو معلومات کو کنٹرول کرنے کا ایک سنگین الزام ہے۔ جی، وہ حکومت پر قانونی عمل میں ہیرا پھیری کا الزام لگا رہے تھے۔ کیا وہ صرف اسی ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں یا معلومات کے کنٹرول کی مزید بات بھی ہے؟ نہیں، وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وائٹ پیپر ایک وسیع تر مہم کا حصہ تھا۔ کس طرح کی مہم؟ وہ اسی سلسلے میں صحافیوں پر ہونے والے تشدد، گرفتاریوں، کوڑوں کی سزاؤں اور اخبارات کی بندش کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کوڑوں کی سزائیں صحافیوں کو؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اسے نہ صرف میڈیا کا گلا گھونٹنا بلکہ صحافت کے پیشے کی توہین قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اور اپنے اوپر لگے الزامات، خاص طور پر جو وائٹ پیپر میں دہرائے گئے ہوں گے، ان کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ جیسے وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کا معاملہ، جی، FSF، اور وہ قصوری قتل کیس۔ وہ ان الزامات کو بھی اسی وائٹ پیپر کے مبینہ طور پر مسخ شدہ بیانیہ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ FSF اور احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کیس میں بھٹو کا موقف ہے کہ وائٹ پیپر استغاثہ کے دلائل کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ کوئی خاص مثال؟ وہ خاص طور پر AK بروہی، جو استغاثہ کے وکیل تھے، ان کے سپریم کورٹ میں دیے گئے دلائل کا حوالہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وائٹ پیپر نے ان دلائل کو بھی صحیح طور پر پیش نہیں کیا۔ اسی سلسلے میں صحافیوں پر ہونے والے تشدد، گرفتاریوں، کوڑوں کی سزاؤں اور اخبارات کی بندش کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کوڑوں کی سزائیں صحافیوں کو؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اسے نہ صرف میڈیا کا گلا گھونٹنا بلکہ صحافت کے پیشے کی توہین قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اور اپنے اوپر لگے الزامات، خاص طور پر جو وائٹ پیپر میں دہرائے گئے ہوں گے، ان کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ جیسے وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس
FSF کا معاملہ جی FSF، اور وہ قصوری قتل کیس۔ وہ ان الزامات کو بھی اسی وائٹ پیپر کے مبینہ طور پر مسخ شدہ بیانیہ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ FSF اور احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کیس میں بھٹو کا موقف ہے کہ وائٹ پیپر استغاثہ کے دلائل کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ کوئی خاص مثال؟ وہ خاص طور پر AK بروہی، جو استغاثہ کے وکیل تھے، ان کے سپریم کورٹ میں دیے گئے دلائل کا حوالہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وائٹ پیپر نے ان دلائل کو بھی صحیح طور پر پیش نہیں کیا۔ یہ تو ہوئی قانونی اور سیاسی الزامات کی۔ کیا وہ معاملے کے آئینی پہلو پر بھی بات کرتے ہیں، مارشل لا اور آئین کے تعلق پر؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے ان کی تحریر میں۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ 1973 کا آئین اور مارشل لا یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یعنی آئین کی معطلی غیر آئینی ہے؟ جی، وہ آئین کی معطلی کو بنیادی طور پر غیر آئینی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے نظریہ ضرورت، ہاں، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، جی، اس کے تحت مارشل لا کو دیے گئے وقتی جواز کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ آئین کو اس طرح معطل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ یعنی وہ فوجی حکومت کے پورے قانونی جواز کو ہی چیلنج کر رہے تھے۔ بالکل۔ کیا وہ صرف داخلی معاملات تک محدود رہتے ہیں یا خارجہ پالیسی پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی پر بھی آتے ہیں، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کی بھارت کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی اس پر وہ سخت تنقید کرتے ہیں۔ کیا تنقید تھی؟ وہ اسے پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں۔ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بھارت کو خطے میں سینئر پارٹنر تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اور اپنی حکومت کی مثال دیتے ہوں گے؟ جی، وہ اپنی حکومت کی کامیابیوں جیسے شملہ معاہدے کے تحت 90,000 سے زائد جنگی قیدیوں کی واپسی کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو وہ نہ صرف حکومت بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی نہیں بخشتے اس تحریر میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سیاسی حریفوں، خاص طور پہ ولی خان، ان پر بھی الزامات لگاتے ہیں۔ کیا الزام؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وائٹ پیپر میں ولی خان کی تقاریر کے اقتباسات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، غلط انداز میں۔ مثلاً؟ مثال کے طور پر وہ اس الزام کو جھوٹ قرار دیتے ہیں کہ ولی خان نے پاکستان کی سرحدیں اٹک تک تبدیل کرنے کی بات کی تھی۔ وہ سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے شواہد کا حوالہ دے کر اسے رد کرتے ہیں۔ ان آخری ایام میں جب وہ یہ سب لکھ رہے تھے، کیا وہ اپنی زندگی اور کامیابیوں پر بھی کچھ غور و فکر کرتے نظر آتے ہیں؟ جی، موت کے سائے میں لکھی گئی تحریر ہے تو ذاتی جھلکیاں بھی ہیں۔ وہ جون 1976 میں ہونے والے ایک معاہدے، کون سا معاہدہ؟ اس کی تفصیل وہ نہیں بتاتے، لیکن قیاس یہی ہے کہ شاید ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تھا۔ اسے وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اور مستقبل کے بارے میں؟ مستقبل کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک میں ممکنہ انتشار، سیاسی تقسیم، قومی یکجہتی کو جو خطرات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو اس باب کا اختتام وہ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا کوئی امید کی کرن چھوڑتے ہیں؟ اختتام کافی سنجیدہ اور تشویشناک ہے۔ وہ ملک کو درپیش سنگین خطرات، ممکنہ ٹوٹ پھوٹ کے اندیشوں اور سیاسی مفاہمت کی فوری ضرورت پر بہت زور دیتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک مارشل لا کا جاری رہنا خطرناک تھا۔ تباہ کن، ان کے الفاظ میں تباہ کن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک واضح انتباہ دے رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ تاریخ کو اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں؟ شاید وہ اپنی بات ختم کرنے کے لیے روسی مصنف نیکولائے اوسٹروفسکی کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں۔ کیا قول ہے وہ؟ انسان کی سب سے قیمتی ملک اس کی زندگی ہے۔ یہ اسے صرف ایک بار ملتی ہے اور اسے ایسے جینا چاہیے کہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو، کہ وہ کہہ سکے میری ساری زندگی، میری ساری طاقت دنیا کے عظیم ترین مقصد انسانیت کی آزادی کے لیے وقف رہی۔ یہ تو بے وقت ان کا اپنے کام اور زندگی کا دفاع بھی ہے اور شاید آنے والوں کے لیے ایک پیغام بھی۔ جی بالکل۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ موت کے اتنے قریب شدید دباؤ میں لکھی گئی ایسی تحریر کو ہم کیسے دیکھیں؟ یہ کتنا حقیقی تاریخی منظرنامہ پیش کرتی ہے اور کتنا ایک شخص کا اپنے دفاع میں لکھا گیا بیان ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ایسی تاریخی دستاویزات ہمیشہ اٹھاتی ہیں۔ بھٹو کے الزامات، ان کے دعوے، ان کے تجزیے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن ان کی مکمل سچائی اور سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے غیر جانبدارانہ تحقیق اور مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت۔ بالکل، اس کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ان تحریروں کو سمجھنا تاریخ کے ایک مخصوص اور بہت نازک لمحے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔